ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانی کتابیں اور صحائف۔ آج ہم آپ کے سامنے آسمانی کتابوں کے بارے میں پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور 4 مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے لوگوں کے ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری، سب کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب حق ہے اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہو گئی۔ نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتار دی گئی۔ نمبر 4 قرآن کریم جو سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ تورات و زبور عبرانی زبان میں، انجیل سیرانی زبان میں اور قرآن کریم لسانی عربی مبین میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ سبحان اللہ۔ سوال: اگلی کتابیں محفوظ میں یا ان میں تفریق ہوئی ہے؟ اگلی کتابیں محفوظ ہیں یا ان میں تفریق ہوئی ہے؟ جواب: اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتیوں کے سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریعتوں نے تو ان میں تفریق کر دی، یعنی اپنی خواہشوں کے مطابق کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا۔ توبہ استغفار۔ سوال: قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن میں بھی تفریق ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تفریق و تبدیلی اور کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے مقدر میں نہیں ہے کہ ان میں ایک حروف کی کمی بیشی یا تبدیلی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن عظیم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو معجزہ بنایا، سبحان اللہ، کہ بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے۔ ایک یہ کہ اس کو معراض اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ یہ کوئی اس کی مثال بنانے پر قادر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ کہ ساری خلقت کو اس کے نیست و نبود اور محروم کر دینے سے عاجز کر دیا، سبحان اللہ، کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو محروم کرنے سے عاجز ہے، سبحان اللہ، لہٰذا اس میں کسی حروف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ یا صورتیں یا آیتیں
बल्कि एक हरूफ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया, वो कतन काफिर है। बेशक तर्जमा, बेशक हमने उतारा ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। सुभान अल्लाह। ये सूरत हिजर में है। कुरान अजीम की वजह एजाज किया है। जवाब, अगली किताबें अंबिया करीम ही को ज़बानी याद होती। कुरान करीम का मुआजिज़ा है कि उसे मुसलमान का बच्चा बच्चा याद कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल, कुरान मजीद पहली आसमानी किताबों के लिए कैसे नासख है, बयान करें। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबिल जितने नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, इनकी रिसालत किसी ख़ास कौम और एक मुकर्रर वक्त के लिए थी। इनके लिए वो फरमान और कानून या हिदायतें जो पैगंबरों के ज़रिए इनकी उम्मतों को भेजी गई, इनमें इस्लाह की कुव्वत एक मईन ज़माने और एक ख़ास कौम के लिए थी। लिहाजा अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इन आसमानी किताबों का वजूद इस वक्त भी इसी तरह मौजूद है, तब भी वो तमाम आलिम इंसानी के लिए कामिल दस्तूरुल आमिल ना समझी जाएंगी। ऐसा कामिल दस्तूर अल आमिल या ज़ाब्ता हयात जो ज़िंदगी के तमाम शोबों और इंसानी तरक्की के तमाम मरहलों में सही रहनुमाई फरमाए, वो सिर्फ एक ही सिफात आसमानी है जिसका साइफ आसमानी है जिसका नाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान मजीद ने अगली किताबों के बहुत से अहकाम मनसूख कर दिए। सुभान अल्लाह। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इस पे ज़रूर अमल करेंगे और इसको सुनेंगे भी और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे इसके सुनने की, इसको शेयर करने की। अल्लाह हाफिज़। नेक काम करते हुए घबराते नहीं।